دوستو قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر اپنا رسول بھیجتا ہے اور وہ قوم نافرمانی کی آخری حدوں کو چھونے لگتی ہے تو پھر اس قوم پر عذاب نازل کر دیا جاتا ہے۔ اس عذاب کی مختلف اشکال قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ کسی کو پتھروں کی بارش سے ہلاک کر دیا گیا تو کسی قوم کو تیز آندھی سے ٹنکوں کی طرح اڑا کر رکھ دیا، مگر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی قوم عذاب ذرا مختلف نوعیت کا ہے۔ اس قوم کو ایک بہت بڑے پانی کے سیلاب سے ڈبو کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ ایسا تیز اور خوفناک طوفان تھا جو نہ اس کے بعد کبھی آیا اور نہ ہی شاید آئے گا۔ یہ ایسا خطرناک اور طاقتور طوفان تھا جس میں بڑے بڑے پہاڑ بھی ڈوب گئے تھے۔ بہت سے علماء کا خیال ہے کہ آج دنیا میں جو بھی لوگ ہیں وہ اب در حقیقت نوح علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، کیونکہ اس خطرناک طوفان سے نسل انسانی میں صرف نوح علیہ السلام اور ان کے حواری ہی بچ پائے تھے، اور انہوں نے ہی نسل انسانی کو آباد کرنے کا سلسلہ آگے بڑھایا تھا۔ دوستو، نوح علیہ السلام کا شمار طویل العمر نبیوں میں بھی کیا جاتا ہے۔ آپ نے 950 سال عمر پائی۔ قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کے بیٹوں اور بیوی کے نام نہیں بتائے گئے۔ قرآن مجید میں آپ کے صرف ایک بیٹے کے پانی میں غرق ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ تاہم مورخین کے مطابق نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے جن کے نام سام، حام، یافس اور یام تھے۔ آپ کی زوجہ کا نام کچھ مورخین کے نزدیک نامہ تھا جبکہ کچھ مورخین کے نزدیک واہلہ تھا۔ دوستو، جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی تو آپ کی قوم آپ کے خلاف ہو گئی اور آپ کا مذاق اڑانے لگی۔ قوم کے لوگوں کا کہنا تھا کہ نوح علیہ السلام رتبے اور مال و دولت میں ان سے کہیں کمتر ہیں، پھر وہ ان پر رسول بنا کر کیسے بھیجے جا سکتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے افراد نوح علیہ السلام پر یہ تنزوی کیا کرتے تھے کہ اس کے ساتھ صرف ان کی قوم کے غریب اور چھوٹے درجے کے لوگ ہیں۔ بات صرف قوم تک ہی محدود نہیں تھی۔ قرآن کے مطابق آپ کا ایک بیٹا اور بیوی بھی آپ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ دوستو، قرآن مجید نے نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کا ذکر تو کیا ہے مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ کتنی تعداد میں تھے۔ کچھ مورخین نے ان کی تعداد 80 لکھی ہے۔ دوستو، جب نوح علیہ السلام کے ڈرانے اور بشارت دینے کے باوجود ان کی قوم اللہ کے دین کو قبول نہ کیا اور بت پرستی پر ڈٹی رہی تو آپ نے اپنی قوم کے لیے بد دعا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر عذاب کا فیصلہ کر لیا اور نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کشتی بنانے کا آغاز کر لیا جو میخوں اور لکڑی کے تختوں سے تیار کی جا رہی تھی۔ دوستو، جب آپ علیہ السلام کی قوم کے سردار نوح علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کو کشتی بناتے دیکھتے تو آپ کا مذاق اڑاتے تھے، جس کے جواب میں نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کہتے تھے کہ آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو لیکن کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ دوستو، جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانور اور پرندوں کے ہر قسم کے جوڑے بھی اپنے ساتھ لے لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور کشتی کو پانی میں ڈال دیا۔ دوستو، پھر اس عظیم طوفان کا آغاز ہوا جس کی مثال آج تک انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ قوم نوح اس طوفان میں غرق ہو گئی، حتیٰ کہ آپ کا بیٹا اور بیوی بھی۔ قرآن کریم میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھ کر اللہ سے درخواست کی کہ اس کو بچایا جائے، یہ میرا بیٹا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ کی نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ اس ایک قرآنی واقعہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رشتہ داری بھی صرف اہل ایمان کی تسلیم کی جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آ سکے۔ اس عظیم طوفان نے سب کچھ تباہ کر دیا اور قوم نوح ماں سوائے ان کے ساتھیوں کے پانی میں غرق ہو کر اس سے پاری نہ بن گئی، مگر طوفان کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا گیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طوفان کو تھمنے کا حکم جاری ہو گیا۔ دوستو، اس کے بعد نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں گئی؟ قرآن کریم کے مطابق یہ کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری تھی۔ جودی پہاڑ آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ مورخین نے اس کا مقام عراق کے شمال کی جانب آرمینیا کی سرحدوں کے پاس بتایا ہے۔ قرآن مجید نے داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبیوں کو نوح علیہ السلام کی نسل سے بتایا ہے۔ دوستو، جاتے جاتے ایک اہم بات بھی بتاتے جائے، قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی کشتی کو نشانی کہا گیا ہے، اس لیے بہت سے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ کشتی آج بھی دنیا میں موجود ہے اور کبھی نہ کبھی اللہ کی نشانی کے طور پر دریافت ہوگی۔ اب یہ رائے درست ہے یا غلط، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس انفارمیٹیو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔